get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ایجوکیشن فار آل۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ NTS 2020 بہت جلد لیا جائے گا، اور اسکیل اپ گریڈیشن کے حوالے سے موثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پرائمری اور جونیئر ٹیچرز کو اسکیل 14 میں پروموٹ کرنے کے قوی چانسز ہیں۔ اس کلاس سے پہلے ہم نے NTS 2018 کے پرائمری اور جونیئر ٹیچر کی پوسٹ کا پیڈاگوجی کا پورشن سالو کیا تھا، اور کچھ MCQs باقی تھے جن کو ہم آج سالو کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہماری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے آپ ہماری پریویس ویڈیو دیکھ لیں۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے بہت سے کنسیپٹس کلیئر کیے تھے، جیسے اسکیننگ کیا ہوتی ہے، اسکیمنگ کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے انٹینسیو ریڈنگ کے بارے میں بات کی تھی، ایکسٹینسیو ریڈنگ کے بارے میں بات کی تھی، اور بہت سے کنسیپٹس ہم نے کلیئر کیے تھے پچھلے لیکچر میں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ہر صورت میں دبائیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ یہ تمام ویڈیوز جو کہ NTS 2020 کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور آپ ان ویڈیوز کو مس کر دیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل کا بنیادی مقصد آپ کو NTS 2020 میں کامیاب کروانا ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ دوستو، جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ MCQs ہم نے لیے ہیں سابقہ NTS 2018 سے، جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں امتحانی نقطۂ نظر سے۔ اس میں سب سے پہلے جو MCQs ہے وہ ہے A list which contain job chart for daily work is called۔ ایک لسٹ جس میں جاب چارٹ جو روزمرہ کے کام کے متعلق ہوتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ اے آپشن ہے اسٹاف لسٹ، بی ہے اس کا آپشن مٹیریل لسٹ، سی ہے اس کا آپشن چیک لسٹ، ڈی ہے ٹاسک لسٹ۔ تو دوستو، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے جی؟ سی، چیک لسٹ۔ چیک لسٹ جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اسی طرح دوسرا کوسچن ہے جی اے میتھڈ وچ ہیلپس دوز چلڈرن لیکنگ وربل سکلز از کالڈ ایز۔ ایسے طالب علم، ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے چلڈرن جن کی جو بولنے کی صلاحیت ہوتی ہیں، جن کی جو وربل سکلز ہیں اس میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، وہ کون سی ٹیکنیک ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ہم نے بتانا ہے۔ تو اے آپشن ہے ایکٹیو لسننگ، بی آپشن ہے اس کا پیئر ٹیچنگ، سی ہے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، اور ڈی ہے ٹاسک لسٹ۔ تو دوستو، ایکٹیو لسننگ جو ہے اس کا یہ رائٹ آنسر ہے، کیونکہ ایکٹیو لسننگ سے کیا مراد ہے کہ جب ہم ایک ٹیچر کو جب ہم ایکٹیولی سن رہے ہوں گے، اس کو ایکٹیو لسننگ سے کیا مراد ہے؟ غور سے سننا، غور سے سمجھنا۔ جب آپ غور سے سنے گا، کوئی طالب علم آپ کو ایک ٹیچر کو غور سے سنے گا تو اس کی جو ہے وربل سکلز جو ہیں وہ امپروو ہوں گی، اس لیے اے از دا رائٹ آنسر۔ تیسرا کوسچن ہے ہمارا پیڈاگوجی کا، اے میتھڈ دیٹ کین امپروو ٹرسٹ اینڈ انٹرسٹ آف چلڈرن از کالڈ۔ ایک ایسا طریقہ کار جو بہتری لاتا ہے بھروسے میں اور انٹرسٹ میں، بچے کے بھروسے اور انٹرسٹ میں ہم نے وہ طریقہ کار بتانا ہے جو بہتری لاتا ہے۔ تو اس میں پھر سے وہی چاروں آپشن رپیٹ کیے گئے، اے ایکٹیو لسننگ، دوسرا ہے پیئر ٹیچنگ، سی ہے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، اور ڈی ہے ٹاسک لسٹ۔ دیکھیں، بچوں میں ٹرسٹ تب ہی پیدا ہوتا ہے جب وہ ایک گروپ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر کو اچھی طریقے سے سن رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں ایک مشاورت کے ساتھ وہ مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ پیئر ٹیچنگ۔ پیئر ٹیچنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں بچے کیا کرتے ہیں، مختلف گروپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کوئی سے دو ذہین اور لائق طلبہ یا جتنے بھی گروپ ہیں اس مناسبت سے ان گروپوں میں ان لائق بچوں کو چوز کر لیتا ہے، اور وہ بچے باقی بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ٹیچر کی نگرانی میں، ٹیچر کی گائیڈ لائن کے مطابق اچھے طریقے سے وہ سلیبس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے پیئر ٹیچنگ میں بچوں کا ٹرسٹ اور انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
تیسرا کوشچن ہے ڈیئر فالوورس، مائنڈ میپنگ از اے ٹیکنیک آف، جو مائنڈ میپنگ ہے ایک ٹیکنیک ہے کس چیز کی؟ اب یہاں پہ یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو مائنڈ میپنگ ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ تو ڈیئر فالوورز، یہ ایک گراف ہوتا ہے جو بچوں کو دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں معلومات ڈھونڈ کر دکھائیں، اور جس میں ان کی تیاری بہتر کروانا ہوتی ہے وہ ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے جو یا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے جو کہ گراف کے درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ اس گراف کو ٹھیک طریقے سے ریڈ کرتے رہتے ہیں، اس میں جو انسٹرکشنز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور اس معلومات تک وہ پہنچتے ہیں۔ یہ ایک گراف یا ڈائیگرام کی صورت میں مائنڈ میپنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک گراف ہوگا یا یہ ایک ڈائیگرام ہوگی جس کو دیکھ کے بچے اسپیسیفک انفارمیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی ٹیکنیک ہوتی ہے؟ اس میں اے آپشن اس نے پوچھا ہے انڈیویجول ٹاسک ہوتا ہے، بی یا گروپ ورک ہوتا ہے اس میں، یا سی لسننگ ہوتی ہے، یا اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ تو ڈیئر فالوورز، جو مائنڈ میپنگ ہوتی ہے یہ کسی ایک اکیلے بچے کو ہی وہ گراف یا ڈائیگرام دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں سے وہ اسپیسیفک انفارمیشن جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے ٹیچر کو دکھاتا ہے، تو اس لیے یہ انڈیویجول ٹاسک ہوتا ہے۔ تو اے از دی رائٹ آنسر۔ آگے کوشچن نمبر 5 ہے، کیچ ایٹمز آر کنسیڈرڈ ایز اے نیگیٹو ڈسکریمنیٹیو انڈیکس، پازیٹیو ڈسکریمنیٹیو انڈیکس، ہائی ڈیفیکلٹی لیول، ڈی یا لو ڈیفیکلٹی لیول۔ تو ڈیئر فالوورز اس کا آنسر ہے بی، پازیٹیو ڈسکریمنیٹیو انڈیکس۔ تو اسی طرح کوشچن نمبر 32 ہے، آئٹمز آف اے ٹیسٹ مسٹ بی ویلیڈیٹڈ تھرو سیلف کرٹیسزم، بی ایکسپرٹ اوپینین، سی را اسکورز آف پائلٹ اسٹڈی، ڈی سی جی پی آف لرنرز۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ڈیئر فالوورز ایکسپرٹ اوپینین، بی۔ اسی طرح نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، ہاؤ مچ چانسز آف گیسنگ از پاسبل ان ایم سی کیوز ہیونگ 3 الٹرنیٹیوز۔ ایک ایم سی کیوز میں جو گیسنگ پاسبلٹی ہے وہ کتنی ہے کہ ہم کسی آپشن کو ہم گیس کرتے ہیں جبکہ اس کے 3 جواب دیے گئے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ہم اگر گیس کرتے ہیں تو کتنے % اس آنسر کو کریکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ اے 25%، بی 33%، سی 50%، ڈی 100%۔ تو ڈیئر فالوورز اس کا رائٹ آنسر ہے 33%، کہ ہم جب 3 آپشن والے جو ایم سی کیوز ہیں ہم اس میں سے اگر گیس کرتے ہیں رائٹ آنسر کے لیے تو 33% چانسز ہوتے ہیں کریکٹ آنسر ہونے کے۔ اسی طرح ہم نیکسٹ سلائڈ پر چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، اسکول نیڈس ٹو میک کو کریکولم ایکٹیویٹیز نیسیسرلی دا پارٹ آف۔ اسکول جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز جو کرتا ہے وہ کس چیز کا حصہ ہوتی ہیں، اور کس چیز کا حصہ ہونے کی ضرورت ہے کو کریکولم ایکٹیویٹیز کو؟ اے ایگزامینیشن سسٹم، بی ایکڈیمک کیلنڈر، سی ہوم ورک پلان، ڈی اسٹوڈنٹس پرسنل چوائسیز۔ تو یہ بہت ہی آسان ایم سی کیوز ہے کہ ایکڈیمک کیلنڈر، بی اس کا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، ٹو ریزالو دا مائنر کنفلکٹس امانگ اسٹوڈنٹس ٹیچر یوز دا ٹیکنیک آف۔ طلباء کے درمیان جو معمولی تنازع ہوتا ہے، مطلب کچھ چھوٹے چھوٹے جو مسائلز ایشوز ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کے درمیان یا کسی بھی وقت کسی بھی قسم کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ٹیچر کیا کرتا ہے، کون سی ٹیکنیک یوز کرتا ہے؟ تو اس میں اے آپشن ہے کولیبوریٹنگ۔ کولیبوریٹنگ کا کیا مطلب ہے ڈیئر فالوورز؟ تعاون کرنا، کولیبوریٹ کرنا، تعاون کرنا۔ بی آپشن ہے جی اس کا کمپرومائزنگ، سمجھوتا کرنا، اوائڈنگ، پرہیز کرنا، اور ڈی آپشن ہے جی کمپیٹنگ، مقابلہ کرنا۔ تو اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو پرابلمس جو ہیں وہ تعاون سے ہی اکثر جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ سالو ہوتی ہیں،
کمپرومائز تو سمجھوتا ہو گیا کہ ایک مسئلہ ہے تو ہم نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. تو سی جو ہے اوائڈنگ پرہیز کرنا اور ڈی ہے کمپیٹنگ مقابلہ کرنا. تو اگر دو بچے آپس میں کلاس میں لڑ رہے ہیں تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں لڑتے رہیں, ٹھیک ہے. یا ایک لڑکے نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی اس کے ساتھ کمپیٹ کرو. اکثر کلاس روم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے شکایت کرتے ہیں کہ سر اس نے مجھے ٹانگ ماری ہے یا پھر اس نے میرے ساتھ شرارت کی ہے, تو ٹیچر کبھی یہ نہیں کہتا تم بھی اس کے ساتھ شرارت کرو, اس کو بھی 2-4 تھپڑ لگا دو. تو اس دوران یا پھر کوئی اسٹڈیز کے درمیان کوئی پرابلمز ہیں تو اس میں ٹیچر کیا کرتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, کولیبوریٹ کریں, ایک دوسرے کو سمجھائیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کے. تو اس میں جو بیسٹ آپشن ہے وہ کیا ہے, کولیبوریٹنگ, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں, سمجھوتے سے نہیں ہوتے, اوائڈنگ سے نہیں ہوتے, کمپیٹنگ سے نہیں ہوتے. جو بھی چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس ہیں, مائنر کا کیا مطلب ہے چھوٹے, اور کانفلکٹس تنازع, جو چھوٹے چھوٹے تنازع ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے درمیان, یہ کولیبوریشن سے ہی سالو ہوتے ہیں, چاہے وہ اسٹڈیز کے ریلیٹڈ ہوں یا پھر ان کی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہوں. نیکسٹ کوشچن ہے جی, موسٹ ڈیزائرڈ کو کریکولم ایکٹیویٹی ایٹ ایلیمنٹری لیول از. ایلیمنٹری لیول پر موسٹ ڈیزائرڈ کو کریکولم ایکٹیویٹی کون سی ہے جس کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے, یا بچے جس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ کون سی ایکٹیویٹی ہے جو بچے بہت زیادہ پرفارم کرتے ہیں ایلیمنٹری لیول پر. تو اے ہے اس کا ایسے رائٹنگ, وہ ایسے لکھتے ہیں. بی ہے جی نیوز پیپر ریڈنگ, اخبار پڑھتے ہیں. سی ہے جی لٹریری ڈبیٹس, ادبی مباحثے. اور ڈی ہے جی پلینگ اینڈ گیمز. تو ایلیمنٹری لیول کے بچے جو ہوتے ہیں وہ نیوز پیپر ریڈنگ میں تو اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ آپ لائبریری میں ایک نیوز پیپر رکھتے ہیں اور بچے جو ہیں 6-7 کلاس کے آ کے وہ نیوز پیپر پڑھیں گے روز, تو یہ تو پاسیبل نہیں ہے ان کے لیے, نہ ہی ان کا اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے نیوز پیپر میں. لٹریری ڈیبیٹس میں بھی وہ اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے. پلینگ اینڈ گیمز جو ہیں یہ تو تقریباً ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے. تو اس میں جو بچے کین ہوتے ہیں ایلیمنٹری لیول کے بچے, ان کو زیادہ تر جن کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایسے رائٹنگ کی طرف کرنا پڑتا ہے. وہ زیادہ تر جو کین ہوتے ہیں وہ ایسے رائٹنگ میں ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے جی, ایسے رائٹنگ. دا لٹریری ڈبیٹس ایٹ اسکول آر ہیلپ فل فار. اسکول میں جو ادبی مباحثے ہوتے ہیں, ڈبیٹس ہوتی ہیں, وہ کس قدر مددگار ثابت ہوتی ہے, ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس فزیکل ڈیولپمنٹ, بچوں کی جو ہے جسمانی نشوونما ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس رائٹنگ سکلز, بچوں کی لکھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھرتی ہیں. سی انڈرسٹینڈنگ آف سوشل ایشوز, وہ جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہیں. ڈی انکریزنگ اسٹوڈنٹس انٹرسٹ ان اسکول, بچوں کا جو ہے اسکول میں وہ دلچسپی بڑھتی ہے. تو اگر اس میں ہم دیکھیں تو فزیکل ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوتی, ہاں وہ ڈیبیٹس وغیرہ میں ہاتھ تو ہلاتے ہیں, فزیکل وہ موومنٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی رائٹ آنسر نظر نہیں آ رہا. بی ہے اسٹوڈنٹس رائٹنگ سکلز, اتنے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو تو رائٹنگ سکلز ان کی کیسے امپروو ہوں گی, انہیں تو ہم خود کوئی تقریر وغیرہ یا کوئی ڈیبیٹ لکھ کے دیتے ہیں, تو یہ بھی رائٹ آنسر نہیں ہے. تو سی انڈرسٹینڈنگ آف سوشل ایشوز, انہیں جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں ان کی انہیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے اس سے. تو سی جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے. بہت سے ایشوز پہ ایسی ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کافی کچھ سیکھتے ہیں, سوشل ایشوز کے اوپر ہوتی ہیں بعض ڈیبیٹس, تو سی اس کا رائٹ آنسر ہے. تو ڈی ہے جی انکریزنگ اسٹوڈنٹس انٹرسٹ ان اسکول, بچوں کا اسکول میں دلچسپی اور زیادہ بڑھتی ہے, تو یہ تو رائٹ آنسر نہیں ہے. تو سی از دی رائٹ آنسر. نیکسٹ کوشچن ہے, ڈیئر فالوورس, موسٹ بیسک کنڈیشن دیٹ این افیکٹو ٹیچر انشورز ان کلاس روم از فار لرننگ از. موٹیویشن, اے موٹیویشن, بی انٹیلیجنس, سی انکریجمنٹ, ڈی ایموشن. بیسک کنڈیشن ہے ایک افیکٹو ٹیچر جس کو پختہ کرتا ہے یا جس کو اپناتا ہے کلاس روم میں بچوں کی بہتری کے لیے, بچوں کی لرننگ کے لیے, وہ کیا ہے جی,
موٹیویشن کیا ہوتا ہے جی؟ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس ذہانت ہوگی، انکریجمنٹ بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ایموشن جذبات ہوگے. تو موٹیویشن از دی موسٹ امپارٹنٹ ون. یہ جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے، کیونکہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کو ہر پرابلم میں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اے از دی رائٹ آنسر. ایک ٹیچر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اچھی طریقے سے موٹیویٹ کرے، اور موٹیویشن کے علاوہ تو بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایج آف اے ٹولڈلر ان ارلی چائلڈہڈ از ان بٹوین. ایک ٹولڈلر کی جو ایج ہے وہ کیا ہوتی ہے ارلی چائلڈہڈ میں؟ 1 to 4 years, 1 to 3 years, 1 to 2 years, 6 months to 1 year. تو ڈیئر فالوور، جس سے پہلے کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹوڈلر ہوتا ہے یہ انفینسی کے بعد کی ایج ہوتی ہے، اور یہ ایج جو ہوتی ہے یہ 36 منتھس تک ہوتی ہے. اور پھر اس حساب سے اس کا آنسر اگر ہم دیکھیں تو 36 منتھ ہمارے جو ہیں آپشن بی میں بنتے ہیں. آپشن بی میں ہمارے 36 منتھس بنتے ہیں 1 to 3 years. یہ ایج ہوتی ہے ٹوڈلر کی. تو ڈیئر فالوورز، آج ہم نے NTS 2018 کے کچھ مزید پیڈاگوجیکل پورشن کو سالو کیا ہے. تو کچھ پورشن ابھی باقی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی سالو کریں گے. آپ لوگوں نے یہ کوئی بھی ایک کلاس بھی آپ نے مس نہیں کرنی، کیونکہ جتنے بھی کوشچنز ہم پیڈاگوجی کے کریں گے وہ ہر صورت میں پیپر میں آنے والے ہیں. بہت ہی امپارٹنٹ کوشچنز ہیں، اور اس طرح آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھائے گا جس طرح میری کوشش ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر کروائے جائیں. جیسے ہم نے پہلے انٹینسیو ریڈنگ، ایکسٹینسیو ریڈنگ، اسکیمنگ، اسکیننگ، یہ تمام چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی تھی اس سے پہلے والی کلاس میں. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ مزید یہ جو چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس ہیں ان پر ایک لیکچر لکھوں، اور ان کی ڈیفینیشنز وغیرہ بھی اسکرین پر ہوں، اور آپ ان ڈیفینیشنز کو بھی یاد کر لیں، اور روزمرہ کی جو ایگزامپلز ہیں وہ دے کے آپ کو سمجھاؤں. اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ NTS 2020 میں آپ کو کامیاب کروانا، کیونکہ بے روزگاری جو ہے یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے اس وقت. اور یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے کہ یہ جو اسکیل اپ گریڈنگ ہوگی، بہت سے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں اسکیل 14 میں کام کریں گے انشاءاللہ، اور اچھی پے لیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ MPhil بھی ہیں اس وقت جو پرائمری اور جونیئر ٹیچر کی پوسٹس پر موجود ہیں. تو ڈیئر فالوورز، انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پیڈاگوجی کا مزید پورشن جو بھی ہمیں ملے 2018 کے NTS میں سے اس کو سالو کریں، اور تاکہ آپ کی بہترین انداز میں رہنمائی کی جا سکے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.